حضرات السلام علیکم. یہ شب پوری عبادت کی ہے. ہمارے لڑکے، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے سب، آپ اگر لکھ کے سوچیے اور جوڑیے اس کو تو شیعوں کے زیادہ تر گھنٹے اور زیادہ تر دن، مہینے، سال عبادت میں گزرتے ہیں. 2.25 مہینے پوری عبادتیں جوڑ لیجیے آپ. 2.25 مہینے پوری. رجب کا پورا مہینہ نظر و نیاز اور محفلیں، شعبان کا پورا مہینہ نظر و نیاز اور محفلیں. آپ سوچئے پوری عبادتیں ہیں. یہ راتوں میں جو لوگ جا کے ٹی وی اور ویڈیو گیم اور پورے شیعہ محفلوں میں، نظر و نیاز میں، ان سب میں لگے. لہٰذا یہاں خاموش نہیں، خوب صلوات بھیجیے، دعائیں کیجیے. اپنے علماء کے لیے دعائیں کیجیے جو حق پسند علماء ہیں، اور ان کے لیے بد دعا کیجیے جو مسلسل ایک ایسی تحریک چلا رہے ہیں جس سے آپ کی شب بیداریاں، آپ کے ماتم، آپ کی عزاداری، آپ کی محفلیں، یہ سب دھیرے دھیرے نئی جنریشن ہماری ان کے دماغوں میں بٹھا دیا جائے کہ بھیا ایسا ہے کرو لیکن تھوڑا تھوڑا کرو. جو پیسہ، ارے آپ سوچئے کہ آپ اپنی محنت کا پیسہ ان محفلوں میں لگاتے ہیں، اپنی محنت کا، زبردست محنت کا پیسہ. یہ ایران یا عراق سے پیسہ نہیں آ رہا ان محفلوں کے لیے، یہ شیعوں کی کڑی محنت سے پیسہ آ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبادت خانے جو بن رہے ہیں، یہ فاطمین، یہ درگاہ، یہ جو شیشہ کاری ہو رہی ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ ان شیعوں کے پیسوں سے ہو رہا ہے. آپ سوچئے تو اپنی محنت کی کمائی. یہ مذہب سب سے اول اور سب سے اونچا مذہب ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے آپ سے. آپ سمجھ لیجئے اتنے دشمن ہیں، یعنی رسول کے بعد سے لے کے اب تک، اب ان شیعوں کے دشمن اتنے ہیں. یمن میں، سعودی عرب میں، بحرین میں، ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں، پاکستان تو گڑھ ہے. مات ڈالو شیعوں کو. کیوں آخر گھبرا رہے ہیں؟ اما ہمارے پاس جو اسلام ہے تم اس اسلام سے گھبرا رہے ہو، یہ آپ سے گھبرا رہے ہیں، اس شیعت سے گھبرا رہے ہیں. جانتے ہیں کہ وہ جو وہابڑے ہیں، جو وہابی ہیں، ان کو تو توڑ لو، پیسے دے دو، پھیلا لو، کچھ کر لو، شرابیں پلا لو. یہ پکا اسلام ہے، ان کو نہیں توڑ پائیں گے. لہٰذا اس میں تفرقہ ڈالو، گروپ بنا دو، یہ منع ہے اور یہ منع ہے اور یہ ذاکر غلط پڑھ رہا ہے اور یہ عزاداری کیسے اور یہ شبیداریاں کیسے اور یہ محفلیں کیسے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہوش میں رہیے، دماغ کھول کے سوچئے کہ جو ہمارے باپ داداؤں نے، پر داداؤں نے، ناناؤں نے کیا ہے ہم وہ کرتے رہیں گے. اما کون سا حرام کام کیا ہم نے بھائی؟ آپ کو برا لگتا ہے؟ آپ ذہن بدل رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے. لہٰذا اپنے نوجوانوں کو بچائیے. اب کبھی تبرہ کو لے کے، کبھی کسی چیز کو لے کے، ہر چیز کو آبجیکشن لگاتے ہیں. اچھا اب تبرہ صاحب کم ہو گیا، ہٹائیے صاحب، اندر پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے نئی چیز چلائی. دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ شیرمال کم بانٹیے، ایجوکیشن پہ لگائیے. اما کون شیعہ ایسا ہے جو اپنے بچے کو پڑھا نہیں رہا ہے؟ ہم عزاداری بھی اسی طرح کریں گے، یتیموں کی مدد بھی اسی طرح کریں گے، بیواؤں کی مدد بھی کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم حسین کی وہ عزاداری جس کے لیے جناب سیدہ سے، یعنی آ کے رسول اللہ نے جناب جبریل نے کہہ دیا کہ ایک گروہ ایسا پیدا کروں گا جو تا قیامت تیرے لال پر روئے گا. اور بھیا وہ گروہ ہم ہیں، اور ہمیں منع نہیں کرو. اگر ہمارا خون صحیح ہے تو مرتے دم تک یہ عزاداری قائم رکھیں گے، بالکل صاف. اور یہ چھوٹے موٹے ملاؤں کو، اور ایک خطرناک بات بتا دیں، اس کو ایران کو بدنام نہ کریں لوگ. ایک گروپ وہابڑوں کا بہت بڑا بنایا گیا 100-150 سال پہلے، سعودی عرب سے پیسے لے کے وہ بنا. جب انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور سنیوں میں وہابیت پھیلا دی، تب ان کے چیف نے یہ کہا کہ ہمیں سب جگہ تو صحیح ہے لیکن یہ شیعہ نہیں بدل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، بکتے سب جگہ ہیں، ان کے کچھ خرید لو. لہٰذا وہ ہمارے والے جو کہلاتے ہیں، بڑے بڑے چھوٹے اور بڑے کالے اور سفید امامے، ان کو خریدا گیا جناب سیدہ کی عزاداری کے خلاف. لہٰذا وہ آپ پہ رہ کے عجیب تحریکیں چلاتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے، یہ نظر کہیں گی چھوٹے سے حلوے میں دے دیجئے، یہ ٹکیا کہیں گی. آپ کو معلوم ہے سب سے خطرناک کام ہو رہا ہے. اما معاویہ مرا تو کیا تم کو افسوس ہو رہا ہے جو ہم 22 رجب کے کنڈے کرتے ہیں؟ 22 رجب کے کنڈوں پہ اعتراض، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور بھیا معاملہ یہ ہے، سامنے ہے بالکل. اگر اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کیا تو موت ایسی ہوتی جو جیسے مرزا محمد اطہر کی ہوئی. یہ بتا دیتا ہوں آپ سے، بھول نہیں سکتے لوگ ان کے انتقال کو، ان کے جنازے کو. مولانا اطہر صاحب کی کیوں پوری زندگی دشمنان اہل بیت سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہی گزارش ہے، مرتے مر جائیے، بچوں کو سمجھائیے کہ ہم بھیا مر جائیں گے، ہمیں گناہ اللہ معاف کرے
لیکن ہم ان کے دشمنوں سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم اسی طرح عزاداری کریں گے. اور آپ کی تو اللہ آپ کے ساتھ ہے, زندہ امام ہمارے ساتھ ہے. آپ اپنے دشمنوں کو دیکھیں کیا کیا حشر ہو رہے ہیں. اما 21 سال میں مرا ذلت سے, مر گیا صدام, اسامہ بن لادن مر گیا, اس کے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پیر کٹ گئے, مر گیا. آپ چپ چاپ رہیے. دیکھیے آپ یہ آزاداری کے دشمن, شیعوں کے دشمن, ان کو کوسیے بیٹھ بیٹھ کے نمازوں میں. اب کبھی نماز کے لیے جتنی مسجدیں شیعوں کی چھلکتی ہیں نمازیوں سے, ہمارے نوجوانوں کے, کبھی دکھائے آ کے بدنام کرتے ہیں شیعوں کو. یہ سب اپنے دماغوں میں رکھیے آپ حضرات, بالکل ایک رہیے, ایکا رکھیے. کوئی آپ کو کچھ بھی بھٹکائے کہ یہ بھیا جو ہمارے باپ دادا نانا سب کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم اسی طرح نظر و نیاز کریں گے, اسی طرح منتیں پہنیں گے. بھیا یہ نالے پہ اعتراض ہو رہا ہے, ہماری بیڑی پہ اعتراض ہو رہا ہے, فقیر بنانے پہ اعتراض ہو رہا ہے, بیمار کربلا کی نظر دینے پہ اعتراض ہو رہا ہے, شب داریوں پہ اعتراض ہو رہا ہے, تو کیا ہمارا چہرہ اور ہم اعتراض ہیں کیا, آخر ہے کیا بھائی ہے؟ لہٰذا ایک رکھیے. یہ پوری دنیا, یہ پوری دنیا سمجھ لیجئے آپ, وہ سمجھ گئے ایران توبہ اللہ علیہ. اور آپ کے علماء جو حق پسند ذاکرین, یہ خدا سلامت رکھے ان کو بیٹھے ہوئے, اشفاق صاحب گھبرائے ہوئے ہم لوگ. قلب صادق صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, قلب جواد صاحب کے لیے, یاسوف عباس کی زندگی کے لیے, اعجاز عباس صاحب کے لیے, یہ پیچھے بیٹھے شوذب سرولی صاحب کے لیے, جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب, ان سب کے لیے دعائیں کیجیے آپ لوگ. بہت ضروری ہے ہمارے لیے, آپ یہ سمجھ لیجیے, یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. سال میں ایک آدھ بار آپ سے بات کر لیتا ہوں میں. ایک ادارہ ہے یہ جس جناب جناب کرتا ہے, 3 شعبان ہے اور راشن تقسیم ہو گیا, لیکن یہ بہت ضروری ہے. یہ گھبرائے ہوئے ہیں. ایران ان کا بھائی شیعوں کا ہے, ان کا عراق شیعوں کا پکا ہو گیا, صدام مر گیا, ان کا یمن بھی جا رہا ہے ہاتھ سے, ان کا بحرین 85% شیعہ یہ بھی چلا جائے گا. ان کے دم نکلے ہوئے ہیں آپ سے, یہ آپ سمجھ لیجئے. اور یہ 69 والی آبادی لکھنؤ کی نہیں ہے کہ وہ شیعہ کم ہے, ٹھینگے پہ کم ہے. جہاں ہم شیعہ ہیں, ہماری آبادی بھی بڑی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارا بزنس بھی ہے, ڈرتے ورتے ہم ہیں نہیں کسی سے, اور اسی چاند سے عزاداری کریں گے جس طرح ہمارے باپ داداؤں نے کیے.